بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوکے گزارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا اور اکثر ان کے کھانے میں جو کی روٹی ہوتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم اہل نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فقیرانہ زندگی چونکہ اختیاری تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں امت کو مال کی خطرناکی سے ڈرایا، وہیں خود بھی ذخیرہ اندوزی اور حب مال سے حد درجہ دوری اختیار کی۔ ذخیرہ اندوزی کی اہمیت کو دلوں میں بسانے کے بجائے توکل اور اللہ پر اعتماد و یقین کو پختہ کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پاس مال کو جمع نہ رہنے دیا، بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ اپنی ضرورتوں پر نظر کرنے کے بجائے غرباء اور مساکین میں جلد از جلد مال کو تقسیم کر دیتے، اور جب تک مکمل تقسیم نہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین و بے قرار رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ کسی درد کی وجہ سے نہ ہو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 7 دینار کی وجہ سے جو کل ہمارے پاس آئے تھے اور آج شام ہو گئی اور وہ ابھی تک بستر کے کنارے پڑے ہوئے ہیں۔ مال و دولت سے اس قدر بیزاری اور دوری، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اثار و سخاوت کی وجہ سے آپ کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی۔ لہذا کاشان نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اسی طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اس عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی
اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنانا چاہوں گا۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اہل مدینہ میں ایک خوب رو نوجوان تمام نمازوں میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوتا تھا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قلبی لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی یہ غائب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں بطور خاص پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، اور ادھر ایک عورت اس خوش شکل اور پاک طینت لڑکے کو دل دے بیٹھی اور ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اپنی کنیزوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میرا دل فلاں لڑکے پر آ گیا ہے، تو اب اس کی کیا سبیل بنے گی؟ اس کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے ایک عورت نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں کسی طرح اس کو تیرے پاس پہنچا دوں گی۔ پھر یہ ہیلا باز عورت راستے میں بیٹھ گئی۔ جب لڑکا راستے سے گزرنے لگا تو اس نے لڑکے کو کہا، اے بیٹا، میں بڑی عمر والی خاتون ہوں اور میری ایک بکری ہے، میں اس کا دودھ نہیں دو سکتی، تو تو میرے ساتھ چل کر اس کا دودھ نکال دے۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد و غم خوار ہوا کرتے تھے، لہٰذا یہ لڑکا بھی فوراً راضی ہو گیا۔ اندر گیا تو کوئی بکری نظر نہ آئی۔ عورت نے کہا کہ میں بکری لے آتی ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ اب بکری کیا آتی، ذرا سی دیر میں وہ دوسری لڑکی آ گئی، اور آتے ہی اس نے لڑکے کو مائل کرنا شروع کر دیا۔ لڑکے کو جب صورتحال کا علم ہوا تو اس نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، اے لڑکی، اللہ سے ڈر۔ لیکن اس پر تو شہوت غالب تھی، اسی لیے اس نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور صرف اپنی بات منوانے پر تلی ہوئی تھی۔ بالآخر جب کوئی سبیل پیدا ہوتی نظر نہ آئی تو لڑکی نے چیخ مارنی شروع کر دی۔ لوگ بھاگے دوڑے آئے کہ گھر کے اندر کیا ہو گیا ہے۔ اب اس لڑکی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ الزام پر اتر آئی اور کہنے لگی، یہ مجھ پر زیادتی کرنا چاہتا تھا، میں کسی مشکل سے اپنا دامن بچا سکی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، جی بھر کے مارا، بالآخر اسے رسیوں میں جکڑ دیا۔ جب صبح کو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی تو لڑکے کو نہ پا کر پوچھ گچھ کی۔ ابھی آپ دریافت ہی فرما رہے تھے کہ وہی لوگ لڑکے کو بندھا ہوا لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ، اس نوجوان کے بارے میں میرے اچھے گمان کو جھوٹا نہ فرمانا۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بے قصور نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، امر واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت نے رات کی تاریکی میں مجھے اپنی مدد کے لیے آواز دی اور میں اس کی فریاد رسی کو چلا گیا۔ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ جس وقت ہم پہنچے تو یہ لڑکا اس کے پاس موجود تھا اور عورت کی شہادت کے مطابق یہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہم نے اس عورت کی فریاد رسی کرتے ہوئے اس کو مارا اور باندھ کر آپ کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے فرمایا، بیٹا سچ بتاؤ تاکہ فیصلہ اسی روشنی میں کیا جائے۔ اب لڑکے نے اصل حقیقت پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم بڑھیا کو پہچان لوگے؟ کہا ہاں۔ پھر آپ نے
اس گھر کی تمام عورتوں کو بلایا اور لڑکے کے سامنے سے گزروایا۔ جب وہی بڑھیا سامنے آئی تو لڑکے نے پہچان لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس پر کوڑا اٹھا لیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ ورنہ خیر نہیں ہے۔ بڑھیا نے کچھ بس و پیش کے بعد سارا کچھ صحیح صحیح سنا دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی شبہ بنا دی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔